دہدا نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا، اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے۔ 700 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، اور کھجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے، تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں، اور درخت بھی 700، اور کل کمائی ہے بھی یہی، وہی باغ ان کا تھا، اس میں ان کی رہائش تھی، بچے بھی تھے۔ اب اس کے قریب کھڑے ہو کے عرض کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے، اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا۔ اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے ہیں، اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ام دہدا اخرجی، اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدا آگے ہم کس مکان میں جائیں گے، آگے کوئی انتظام کیا ہے، بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، بچوں کو لیا، باغ سے باہر آئی، اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا ابا دہدا، اے دہدا کے ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے، تو نے بڑے نفع والا سودا کر لیا ہے۔ یہ وہ تھے جو حضور کی درسگاہ کے طالب علم تھے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، دل کو تشویش نہیں ہوتی، بلکہ دل قرار پاتا ہے۔ تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملی، اور جب راہ خدا میں خرچ کر کے سکون کے قافلے اترنے شروع ہو جائیں اور روح رقص کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور نور و نکھت کی بارش ہونے لگے تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول فرمائی، اور یہ میں نے خالص اس کی رضا کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے استقلال کے لیے، اپنے دل کو ثابت کرنے کے لیے، جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کَمَثَلِ جَنَّةٍ، اس خرچ کرنے کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے بے ربوتن، جو اونچی جگہ پر ہے، اصابہا وابلن، جس کو موسلا دار بارش پڑی، اونچی جگہ پہ محلے وہ، اور بارش بھی موسلا دار، فآتت اکلہا ضعفین، تو اس کا پھل پھر دگنا آئے گا۔ اس کی مثال جس نے تثبیت قلب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا۔ فإن لم یصبھا، اگر اس کو وہ موسلا دار بارش نہ بھی پہنچے، فطلن، تو اوس کا پڑنا، شبنم کے قطروں کا گرنا ہی اس کے پھل لانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ ایسے پوائنٹ پہ باغ اگا ہوا ہے، ایسی اونچی جگہ پہ اگا ہوا ہے، وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے کون کس نیت سے اس کی راہ میں پیش کر رہا ہے۔ آیا ود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار۔ اب پھر اس کی مثال پیش کی جانے لگی ہے، جو ریاکاری کے لیے اپنے عمل کو، اپنے مال کو پیش کرتا ہے، مال بھی ہاتھ سے گوایا اور فائدہ بھی کچھ نہ کیا، اس کی مثال دی۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی پسند نہیں کرتا۔ کیا ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل وعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں، پانی بھی وافر ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا پھل موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور جس کا باغ ہے اس کو بڑھاپا آ لے، وہ بوڑھا ہو جائے، باغ جوان ہو گیا، بندہ بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، آپ بوڑھا ہے، باغ جوان ہو گیا، اور باغ میں بھی ہر شے ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ، تو اس باغ میں ایک ہوا کا بگھولا داخل ہوا، فیہ نار، جس بگھولے میں آگ تھی، فاحترقت، تو وہ باغ جل گیا۔ بندہ بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں، باغ پروان چڑھا ہوا تھا، اور ایسی آگ آئی کہ باغ جل گیا۔ بتائیے اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ بوڑھا ہے، آگے باغ لگا نہیں سکتا، بچے کام اٹھا نہیں سکتے، باغ زندگی بھر کی کمائی تھی وہ جل گیا، اسے آسرا تھا اس باغ پر، بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا ایسے ہی جو شخص ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے نیکیوں کا باغ ہے، کل قیامت کے دن ملے گا،
لیکن جب اس دن دیکھے گا تو وہ باغ جلا ہوا ہے۔ تو جس طرح اس شخص کی حالت ہوتی ہے، اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ اس کی حالت وہ ہوگی کہ میں نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا اور مجھے اس کا کوئی صلہ بھی نہ ملا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ایک درہم بھی خرچ کرنے لگو تو دیکھو کہ دل میں ریا تو نہیں آ رہی۔ بڑی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے، خون اور پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اور اس کو یوں ہی نہ اڑا دو، بلکہ تم نے مال جیسی متاع وارنی ہے اس کے راستے میں، تو پہلے اپنے دل کو مخلص کر دو، خلوص کے ساتھ ایک درہم بھی دو گے تو اللہ وہ بھی قبول فرمائے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم سب کچھ برباد کر بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب پہلی بات یہ ہے کہ خلوص سے خرچ کیا جائے۔ ان آیات کے اندر ریا سے بچنے، من و اذا سے بچنے، یعنی نہ دکھلاوے کے لیے عمل کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، نہ احسان جتلانے کے لیے خرچ کرے، اور نہ ہی خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا اس کو کوئی کسی قسم کی اذیت پہنچائے، ذہنی اذیت بھی اس کو نہ دے۔ اور اب جو خرچ کر رہا ہے یہ اگر کیفیات ہو گئی تو اب خرچ کر رہا ہے تو خرچ کرے کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض اور جو کچھ زمین سے نکالا گیا، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی یہاں عشر کے وجوب پر دلیل ہے کہ جو بارشی پانی سے کھیتی سیراب ہو اس سے 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو ٹیوب ویل سے یا خرید کر پانی جس کو لگایا گیا اس سے 20واں حصہ دینا واجب ہے۔ آج کل کثرت کے ساتھ ذمہ دار عشر نہیں دیتے، اسی وجہ سے ان کے اندر برکت نہیں ہے، اور اپنے مال کے اندر جو صدقہ ہے فصل کا اس کو شامل کر کے اپنا سارا مال خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ عشر دیں، اور جنہوں نے کمایا ہے ان کو بھی کہا کہ اپنی کمائی سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اس کو کہا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا پاکیزہ چیزوں میں سے، وہ راہ خدا میں۔ اس پاکیزہ کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں 3 چیزیں، ایک تو عمدہ، دوسرا وہ پاک ہو، فی نفس ہی پاک ہو۔ مثال کے طور پہ مردار ہے، اس کو راہ خدا میں خیرات کرنا چاہو تو خیرات نہیں ہوگی کیونکہ وہ پلید ہے۔ دوسرا پاک ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، طیب طریقے سے۔ بکری ہے، پاکیزہ ہے، اس کو راہ خدا میں خیرات کرنا چاہو ہو سکتی ہے، لیکن ہے چوری کی ہے حلال، لیکن جو ذریعہ ہے اس کے حاصل کرنے کا وہ حلال نہیں ہے، تو اس کا بھی صدقہ خیرات نہیں دی جائے گی۔ جس طرح کہ رشوت کے پیسوں سے لوگ قربانی دیتے ہیں، بڑی عید کے موقع پہ جگہ جگہ ناکے لگے دیکھے، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہنے لگے آج کل انہوں نے تو قربانی دینی ہے۔ تو وہ قربانی جو کسی سے چھین کر یا کسی کا حق غصب کر کے یا رشوت لے کے یا 2 نمبر مال سے دی جائے تو وہ بھی قبول نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، طیب کی تشریح کے اندر علماء نے 3 چیزیں بیان فرمائی، ایک حلال ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، پھر عمدہ ہو، جب راہ خدا میں خرچ کرنے لگو تو یہ نہیں ہے کہ ردی راہ خدا میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، تم خبیث چیز اس کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو، تنفقون کہ تم خرچ کرو اس کو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حالانکہ تم اس خبیث کو خود لینا پسند نہیں کرو، الا ان تغمضوا فیہ مگر اس کے اندر اگر تم چشم پوشی کر کے وہ لے لو تو وہ الگ بات ہے، لیکن کھلی آنکھوں سے تم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگے۔ تو جب خدا کی راہ میں کوئی چیز دینا چاہو تو یہ نہیں کہ جو چیز بڑھ گئی اس کو جو ہے وہ خیرات کر دو، جو چیز کسی کام کی نہیں ہے اور کسی استعمال میں نہیں آ رہی ہے چل اس کو دے دو۔ کہا جب اس کی راہ میں دینا چاہو تو عمدہ کا قصد کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 4 پارے کے آغاز میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اتنی دیر تک تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مال سے خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو۔ یعنی 2 چیزیں، ایک تم دینا چاہتے ہو، ایک رکھنا چاہتے ہو، ایک اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو۔ تو جو اپنے لیے پسند کیا، جس کا انتخاب اپنے لیے کیا، جب تک اس سے نہ خیرات کرو نیکی کی حقیقت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص مرنے لگا، اس کے پاس دولت بہت ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔
اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے. سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا، بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے. ایک دوست تھا اس کا امیر ترین، اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلا ہے، ساتھ وصیت نامہ لکھا، جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دے. یہ اس نے وصیت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کیا. بچے جوان ہوئے، اس نے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سونا تھیلا سب کچھ سامنے رکھا، وصیت نامہ پڑھا. ان کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دے. تو اس نے سونا اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلا بچوں کو دیا. اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن کریں کیا کہ وصیت نامہ ہی ایسا تھا، نہ عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے. سارے کہیں ظلم ہوا. علماء سے پوچھا، کہا ظلم ہوا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ وصیت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ، سراج الامہ، امام الائمہ، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی، لیکن وصیت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی، اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا. آپ کو ارشاد فرمائیں. کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو، اسے بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لیا گیا. کہا میاں وصیت نامہ. وصیت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے، تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. آپ نے فرمایا پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھا. کہا اب تم بتاؤ کہ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں. کہا وصیت نامہ پڑھو. وصیت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے. اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وصیت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے، لہٰذا سونا دینا، بچوں کو تھیلا رکھ خود. تو امام اعظم نے اس طرح ان یتیموں کی مدد فرمائی تو کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو. اللہ مما تحبون، تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرو. اور آگے فرمایا وَعَلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا، اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا، تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا، خود بھی تو دے سکتا تھا، لیکن یہ تمہاری آزمائش، ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش. اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی. اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو محتاج ہو، تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم. بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے، کنجوسی ہے. اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے. یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا کسی نے کہا تھا گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں، ایک گھر کے اندر فضول خرچیوں پر مال لڑھائے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور اپنی گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ نہ رکھیں، تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فحشاء کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا وعدہ دیتا ہے. تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فضل ہوگا، یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا. عقل یہی کہتی ہے، شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے.
अकाउंटेंट से पूछो तो वो भी कहता है कि इतने खर्च करोगे तो इतने कम होंगे, कैलकुलेटर भी यही हिसाब देता है। लेकिन अल्लाह कहता है मैं वादा देता हूं फजल का, तुम खर्च करके देखो तुम्हारे माल बढ़ा दूंगा। और मैं एक मिसाल दिया करता हूं, पुराने दौर में ये हमने भी देखा हुआ दौर कि कुओं से पानी निकाल कर खेतों को हम सैराब किया करते थे, फिर देखते देखते ट्यूबवेल आ गए तो उनसे पानी हम अपने खेतों को देने लगे। वो जो कुएं थे उनको बाकायदा बंद नहीं किया। लेकिन अब कहीं कोई पुराना कुआं हो तो वहां जाकर देखो, एक तो पानी बहुत नीचे जा चुका है, दूसरा डोल डालकर निकालोगे तो गंदा हो चुका है, सूंघोगे तो बदबूदार हो चुका है। पानी वाफर था, शफाफ था, कसीर था, पाकीज़ा था, लेकिन अब वही पानी नीचे भी चला गया, ना उसकी फरावानी रही, ना उसकी ताजगी रही, ना उसका वो शफाफपन रहा। क्यों? इसलिए कि जब वो कुआं अपना फैज बाहर देता था, नीचे से सोते फूटते थे। जितना लुटाता था अल्लाह और दे देता था, जब उसने बाहर देना छोड़ दिया अल्लाह ने उसको अता करना छोड़ दिया। इसलिए उसकी राह में देते जाओगे, अल्लाह खजानों के मुंह तुम्हारे लिए